صنف افسانچہ جس تیزی سے مقبولیت کی معراج پا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ چند سطریں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے حرفوں کے ناسور کے دیباچے میں لکھا تھا، اب آدمی کو امیر حمزہ اور الف لیلا جیسی داستانیں لکھنے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ لمحہ لمحہ قیمتی ہے اور وہ بھی کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ ایسے میں افسانے کا سکڑ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ وقت کے تقاضوں کا عکاس ہے۔ محترم فرمان فتح پوری کے یہ الفاظ ہی افسانچوں کی اہمیت کے عکاس ہیں۔ اب ان سطور کی روشنی میں نئے افسانچے سنتے ہیں۔ اقبال خورشید کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ترقی پذیر۔ روس میں ٹالسٹائی کے ہر ناول کا نیا ایڈیشن بیسٹ سیلر ثابت ہوتا ہے، میخائل نے بتایا۔ برطانیہ میں جین آسٹن آج بھی ماضی کی طرح مقبول ہے، جارج بولا۔ کولمبیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مارکیز کی مانگ بڑھ رہی ہے، بورخیس نے کہا۔ اب وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، آپ کے ادیبوں کے کیا حالات ہیں؟ پاکستانی ادیب تو راک اسٹار ہیں، لوگ فیسٹیول میں انہیں گھیر لیتے ہیں، خوب سیلفیاں بناتے ہیں۔ اوہو، پھر تو ان کی کتابیں خوب بکتی ہوں گی۔ لہجوں میں اشتیاق تھا۔ جی نہیں، دراصل ہم ایک ترقی پذیر ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے تاثر سے سر ہلایا۔ اچھا موبائل خریدنے کے بعد کتاب خریدنے کے پیسے نہیں بچتے۔ سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے مصروفیت۔ راجا، تمہارے گھر کی بائیں جانب کون رہتا ہے؟ معلوم نہیں۔ اچھا، دائیں جانب کون رہتا ہے؟ پتہ نہیں۔ سامنے اور پیچھے والے مکان میں کون کون رہتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو صبح سے رات تک مصروفیت کی وجہ سے محلے میں کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ پورے محلے سے کٹ کر رہتے ہو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ میں بین الاقوامی تعاون سے ایک NGO چلاتا ہوں۔ اس NGO کا بجٹ تقریباً 1.5 کروڑ روپے ماہانہ ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں محلے داروں میں قربت اور محبت پیدا کرنا شامل ہے۔ اساتذہ کے افسانچے کچھ سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ اس بار ہم نے جناب عباس خان کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے افسانچے منتخب کیے ہیں۔ یہ 3 افسانچے اپنے اندر انفرادیت رکھتے ہیں۔ کچھ سیکھنے کے لیے اسے ضرور سنیں۔
مکالماتی افسانہ سنیں جو جدید معاشرے کا عکاس ہے۔ عنوان ہے گھر۔ ہمارے دوست ناظم علی نے ہماری محفل میں آنا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ تو ذرا معلوم کریں۔ مجھے وجہ معلوم ہے۔ کون سی وجہ ہے؟ اس کے گھر والوں سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ عباس خان کا اب ایک اور افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے قید۔ اس نے اپنی زندگی بے حد تکلیف میں گزاری ہے۔ وہ اپنے عہدے کی وجہ سے ملک کے سیاہ سفید کا مالک تھا، نیز اس کی صحت بھی قابل رشک تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی بے حد تکلیف میں گزاری؟ اس کو کیا تکلیف تھی؟ اصولوں کی پابندی۔ اب ایک اور نہایت عمدہ افسانچہ سنتے ہیں، گو کہ اس افسانچے کے خیالات رابن ناتھ ٹیگور کی ایک جملے سے لیے گئے ہیں۔ پھر بھی یہ افسانچہ اپنے آپ میں منفرد ہے۔ عنوان ہے میرا وطن۔ لوگ وطن کی شان میں ترانے لکھیں گے، ان ترانوں کو گائیں گے، وطن کے متعلق کتابیں لکھیں گے، وطن کے مقاصد کا پرچار کریں گے اور وطن کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ملیں گے، لیکن چپ کیوں ہو گئے؟ لیکن وطن کے قانون کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ساجد محمود، برمنگھم سے افسانچہ ارسال کیا ہے۔ عنوان ہے کاش۔ بہو کے ساتھ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی، بیٹی کو ماں کی نصیحت۔ چندہ رب دیاں راکھاں، ساس کو ماں اور سسر کو باپ کی جگہ سمجھنا۔ میری دھی، خاوند کا بھی ایسا ہی خیال رکھنا جیسے ہماری بہو رانی تمہارے بھائی کا اور ہمارا رکھتی ہے۔ افسانچے کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے، افسانچے کی آبیاری کے لیے چینل کا حلقہ وسیع کریں تاکہ افسانچہ زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچ سکے۔ آئیے سنتے ہیں فائزہ تسنیم کا افسانچہ اماں میں نے پڑھنا ہے۔ اماں میں نے پڑھنا ہے۔ چپ کر نالائق، لڑکیاں نہیں پڑھتی اور تم نے پڑھ کر کون سا ڈاکٹر بن جانا ہے؟ چپ کر کے ہانڈی چولہے کل کو شادی ہوگی، لوگ پڑھائی نہیں دیکھتے، لوگ سلیقہ اور کام دیکھتے ہیں۔ وقت گزرا۔ دیکھیں بہن، آپ کی بیٹی اچھی سلیقہ شعار ہے، پر ہمیں پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ افسانچہ نگاری میں ایک بہت بڑا نام جناب بشیر مالیر کوٹلوی، ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے المیاں۔ وقت کے ہاتھوں زخم پر زخم کھانے اور عمر کی آدھی صدی سے کچھ زیادہ سفر طے کرنے کے بعد جب کبھی میں اپنی زبان سے
अपने आप को बूढ़ा कह देता तो माँ मुझे आड़े हाथों लेती थी। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए वो मुझे ज़बरदस्ती बावर कराती कि जब तक वो हयात है मैं बच्चा ही रहूँगा। क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुझे छोटी उम्र में पोतों और नवासों से नवाज दिया। उस दिन जब मैं अपने जवान बेटे की मैयत को कांधा देकर नीम पागल सा घर लौटा तो मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि जैसे मेरी कमर कदरें झुक गई है, मेरे हाथों में राशा उतर आया है और मेरी नजरें भी धुंधला सी गई हैं। मुझे बैन करती हुई मुझसे लिपट गई। आंसुओं के रेले में बहकर मैं लाशऊरी तौर पर कह उठा, माँ आज तो तुझे मानना पड़ेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा सहारा, मेरी लाठी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है माँ। इतना सुनकर बूढ़ी माँ पर सख्ता सारी हो गया। वो हकीकत की तपती हुई भट्टी के अंगारों से झुलस कर रह गई। उसके शऊर के तमाम अल्फाज शायद जलकर राख हो चुके थे। वो कुछ ना कह सकी